بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قوم کے بیشتر نوجوان سوچتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ وہ اذیتناک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ان نوجوانوں کے خواب یوں ہی بکھر جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو اس کے بے شمار عوامل نظر آئیں گے، لیکن ان کی ایک اہم اور بنیادی وجہ ان کی مناسب کونسلنگ نہ ہونا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حامد نواز خان صاحب، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے اندر اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد جب وہ اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں آگے، تو انہیں اس وقت کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار، تھینک یو ویری مچ کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو فرید گیٹ پر آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں ساتھ ہی جو آپ جیسی نوجوان نسل ہے یا جو والدین ہیں متفکر ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹ میں ایکسٹینشن ایجوکیشن کا فیکلٹی ممبر ہوں، اور جیسا عمار نے کہا کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ اب ہوتا کچھ اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ ان تینوں سوالیہ جملوں میں جو چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پیرنٹنگ، کیریئر کونسلنگ اور اسٹوڈنٹس کی امپلائمنٹ کے حوالے سے مشاورتی مراکز کا فقدان ہے۔ بچے اسکول میں، کالج میں صرف بلائنڈ فالوور ہیں۔ میرے پاس اکثر والدین کے فونز آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اب میٹرک کر لیا ہے بچے نے، اس کو کیا کروایا جائے، اور انٹر کر لیا ہے کیا کروایا جائے۔ تو میں اکثر ان کو ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کے بچے نے آپ کو کیا کہا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جیسے میٹرک پاس کرتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں دوست میڈیکل میں جا رہا ہے، میرا فلاں دوست انجینئرنگ میں جا رہا ہے، تو وہ اس دوست کو فالو کرتے ہوئے اپنی فیلڈ کی جو ان کا پیشن ہوتا ہے وہ اس کو چوز نہیں کرتے، اپنی دوست کے پیچھے اس کی بات ماننے پر یا اپنی مرضی کی وجہ سے کہ ہم دوست اکٹھے رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، کھیلیں کودیں گے، سیر سپاٹے کریں گے، تو وہ فیلڈ چوائس کر لیتے ہیں۔ تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، آپ کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے، سیم یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میرے ساتھ مختلف والدین بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی بچی نے یا آپ کے بچے نے اگر آپ کو کہا ہے کہ میں میٹرک کے بعد بایولوجی رکھنا چاہتی ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں، میتھمیٹکس رکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا آئی سی ایس یا کامرس میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کا بچہ بھی یہی چاہتا ہے؟ تو آگے خود والدین یہ مجھے بتاتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں جی میرا فلاں دوست چونکہ کامرس کرنا چاہتا ہے تو میں بھی کامرس کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے ہر سبجیکٹ کی جو فیوچر امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں اپنے ملک کے اندر وہ بتانی چاہیے۔ بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں بچے، ان کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ بس کہتے ہیں کہ ایکس نے اگر میتھمیٹکس رکھ لیا ہے تو میں بھی میتھمیٹکس رکھوں گا، حالانکہ ایٹ دی اینڈ اس بچے کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں میتھمیٹکس کی بجائے اگر بایولوجی میں چلا جاتا تو بہت اچھی جگہ پہ پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر اور کمیونٹی ہماری جو ہے یہاں پر ہمارے بہاولپور میں، جنوبی پنجاب کے علاقے میں جو اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا ایسے لوگ جن کا زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے انہوں نے تجربات کی ہیں، تو ان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ پیرنٹنگ کریں، اور جو ڈیسیژنز ہیں ریگارڈنگ دی ایڈمیشن آف دی اسٹوڈنٹس فار دی فیوچر
وہ ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. کوئی اگر آپ بڑے پیمانے پر کیریئر کونسلنگ کے سیمینارز نہیں کر سکتے تو فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں تو مجھے اپنے ہی ارد گرد 15-20-10-15 والدین کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. ان کو والنٹیئرلی بتانا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. اور سب سے اہم چیز اماد دیکھیں، میں ہوں، اگر میرے پاس بچہ بیٹھا ہوگا تو میں اسے گپ شپ کروں گا، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ بچے کا کس سبجیکٹ ایریا میں جو اس کی ریڈیویٹ ہے اچھی ہے، اس کی میموری جو لانگ ٹرم میموری ہے اچھی ہے، اور اس حوالے سے بچہ فوری طور پر جواب دے سکتا ہے. میں اس کو قائل کر سکتا ہوں، دیکھو آپ کی میموری میں، آپ کے ایپٹیچیوڈ میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی ریڈیویٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، اور آپ کی ڈسکشن بھی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ کو بیٹا یہ والا سبجیکٹ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. جی. اور سر ایک اور آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں، یہ اسٹوڈنٹس کے درمیان اور ٹیچرز کے درمیان اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، تو اس کمیونیکیشن گیپ کی کوئی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو پیرنٹس بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں بات چیت کر پائیں گے تو اسٹوڈنٹس کے جو پرابلم ہیں وہ سولو نہیں ہوں گے بلکہ وہ زیادہ ہو جائیں گے. جو والدین ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے پاس فی زمانہ جس سے مہنگائی ہے، ضرورتیں ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اور خاندان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو والدین بیچارے اتنا تردد نہیں کرتے. وہ کہتے بچے کو فیس دے دی اور بچے کو جناب ہم نے پیسے دے دیے. اچھا، کئی ایک والدین کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا میرا بیٹا کون سے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب بچہ کس ادارے میں پڑھتا ہے. تو یہاں پر جو ایک سب سے بڑا ضرورت امر ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تعلیمی جو مضامین ہے، درسگاہیں ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اس کے بارے میں بڑا کلوز لیزان رکھنا چاہیے. اساتذہ کرام کو اب دیکھیں یار، اب رابطے بہت آسان ہیں، مواصلاتی نظام ہے، فونز ہیں، سستے پیکیجز ہیں. کال کر لیں ٹیچر کو کرٹسی میں، پوچھ لیں کہ ہمارا بچہ آتا ہے، اس کی پروگریس کیسے ہے. تو یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا، اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے بچے کی چیک اینڈ بیلنس بھی کریں اور کس طریقے سے اس کو انوالو کریں ڈیسیژن میکنگ میں کہ وہ کیا کرے. تو اساتذہ کرام کے سامنے بچے کا جو روپ ہے یا جو بچے کی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں بچے کی صلاحیتیں یا کچھ روپ کچھ اور ہوتے ہیں. جب والد اور استاد آپس میں رابطے میں رہیں گے، انٹریکشن کریں گے، تو بچے کی جو ایک نمایاں شخصیت ہے اس کو نکھارنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے ایک اور سوال کیا کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں. وہی بات آ جاتی، ہم چیزیں ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ غلطی کرتا ہے، والدہ اپنے شوہر کو بچے کی غلطی صحیح طریقے پر صحیح ٹائم پر نہیں بتاتی. اچھا، بچہ اگر کوئی گھر کے اندر پڑھائی کے حوالے سے کام چوری کرتا ہے تو ماں کا فرض ہے کہ فوری طور پر سنپ کرے. لیکن اس وقت میڈیا نے اور ہمارے بچوں کو اتنا یوں سمجھ لیں کہ ضرورت سے زیادہ بولڈ کر دیا ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو سمجھانے کی کوئی بات کرنی ہے، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لینا ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلے جانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو نمٹنے کے لیے اور اس کی حل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ والدین ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانے پر اکٹھے ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ باپ ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے، وہ شام کو آتا ہے، ہر بچہ اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا لیتا ہے، کھانا منگوا لیتا ہے، فریج سے کھانا اٹھاتا ہے، اوون میں گرم کر لیتا ہے. تو جب ہماری اپنی فیملی کے اندر یہ جو ریلیشن شپ کا بانڈ ہے ویک ہوگا تو وہی چیز ہمیں اداروں کے اندر نظر آتی ہے. بچہ کلاس سے غائب رہتا ہے، بچہ اپنا کام صحیح نہیں کر کے آتا، 100 ہیلے بہانے کر لیتا ہے. اب استاد جائے تو جائے کہاں؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی اپنے والد سے بات کراؤ. اب آپ خود ہی سمجھتے ہو کہ یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہو کہ کتنی دفعہ آپ کے استاد نے پوچھا ہوگا اپنے والد صاحب کا نمبر بتاؤ یا اپنے والد صاحب سے بات کراؤ، تو آپ کیسے ان کو گیڑے دیتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہے ہمارے ریلیشن شپس میں، اور جو ہمارا کیئرنگ اور شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا فقدان ہے. اور اس کی واحد وجہ
ہماری اپنی پیدا کردہ وہ خوف ہیں جو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ ہائے اگر میں یہ بات کسی سے شیئر کروں گا اور کسی سے مشورہ لینے کی کوشش کروں گا تو میری شخصیت پر کوئی نگیٹو اثرات نہ ہوں. جی بہت شکریہ سر حامد نواز خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا، اور یہ جو ویڈیو ان اسٹوڈنٹس تک پہنچے گی، ان پیرنٹس تک پہنچے گی، ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کا جو مقصد تھا بات کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا.